یا آپ یہ کہیں کہ اتنے دنوں سے حضرت اس کا عذاب ہو رہا، وہاں تو آپ ہی کہتے ہیں کہ وہاں پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نہیں؟ دنیا میں آپ ہیں تو آپ عمل کر سکتے ہیں، آپ نیک عمل کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، اور اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ہی لکھے جائیں گے۔ مطلب یہاں پر اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا اور برا کرو گے تو برا ملے گا۔ مطلب یہاں پر عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور وہاں پر حساب ہوگا لیکن عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آپ بہت کہو گے اے پروردگار عالم ایک موقع دے دے، ہمیں یہاں سے چھوڑ دے، ہم دوبارہ اگر چلے جائیں تو نماز ہی ادا کریں گے، مولا سجدے نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے، اے مولا ایک بار چھوڑ دے۔ لیکن اب اس پر سے عذاب ہٹ گیا، پوچھا گیا اے بھائی بتا تجھ پر اتنے دنوں سے عذاب ہو رہا تھا اور قبر میں کوئی عمل کرنے کا حساب بھی نہیں ہے کہ تو نے جب پہلے سے عذاب ہو رہا تھا، اب تو نے کوئی نیک کام کر دیا اور تجھے چھوڑ دیا گیا، اب وہاں پر عمل کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر تجھے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تجھ سے عذاب دور کیوں کر دیا گیا؟ تکلیفیں دور کیوں کر دی گئی؟ اس نے کہا جب میرا بیٹا اس لائق ہوا، اس نے رب کو رحمان و رحیم کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اس پر سے عذاب کو ہٹا دیا جائے، اور جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس کے باپ پر عذاب کروں، میں نے اس کے گناہوں کو معاف۔ تو وہ دیر کہاں کی تھی آپ جانتے ہیں؟ وہ بیٹا جو کیا ہے، بیٹے کی وجہ سے باپ بخشا گیا، تو وہ بیٹے کو وہ دیر کہاں سے ملی، وہ نصیحت اسے کہاں سے ملی، وہ چیز اسے کہاں سے ملی؟ وہ چیز اسے دینی تعلیم سے حاصل ہوئی، وہ اسے ایک مدرسے کے استاد سے یا امام سے حاصل ہوئی۔ کوئی بھی چیز ہے، نیک جگہ جب انسان بیٹھتا ہے تو نیکی سیکھا کرتا ہے، اچھی جگہ جب بیٹھا کرتا ہے تو اچھی بات سیکھا کرتا ہے، تو یہ چیز ہوا کرتی ہے۔ یعنی آج جو ہم حفاظت میں ہیں، دینی تعلیم ہے، تو ہمارے ایمان بچے ہوئے ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں۔ مدرسے یہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اسلام کے ستون ہیں، یہ تھام ہے، یہ اسلام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، ہماری ایمان کی حفاظت فرما رہی ہے۔ کیونکہ بچہ یہی مدرسہ ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی عالم دین بنتا ہے، کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، اور جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے جب میدان محشر میں پہنچتا ہے تو اس کے سر پر ایک تاج رکھا جاتا ہے۔ جب قیامت کا منظر ہوتا ہے سب تو پریشانی میں ہوتے ہیں، جب اس کے سر پر تاج ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے، یا کون اللہ کا ولی ہے، یا کون انسان ہے کہ اتنا چہرہ چمک رہا ہے، سر پر تاج رکھا ہوا ہے۔ پھر آپس میں باتیں کرتی ہے کون انسان، کوئی اللہ کا ولی ہے یا کون انسان ہے، کون پرہیزگار انسان ہے، یہ کون انسان ہے کہ چہرہ چمک رہا ہے، نور ٹپک رہا ہے اور سر پر تاج رکھا ہوا ہے، کیا کون ہے؟ تو کہیں گے فرشتے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی ویسے پرہیزگار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تھا، تو پروردگار عالم نے اس نے حافظ قرآن بنایا، تو اللہ نے جب اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں چمکا دیا، اس نے اپنے بیٹے کے سینے کو چمکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے اس کے باپ کے چہرے کو میدان محشر میں چمکا دیا۔ یہ چیز سب وہاں سے ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کرے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے ہم اس بارے میں،